السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم الحرام 1444 ہجری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلے گی اور میری نسل میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید اشباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ اور پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ فرمایا میں علی سے ہوں اور علی میرے سے ہے۔ اور پھر فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوئے ہوئے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوئے ہوئے تھے، علی بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی اور بیٹھ گئے اور بولا اماں جی پانی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں جاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان سے گلاس لیا، سامنے پانی پڑا تھا لیکن باہر نکل گئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری تھی، کمزور سی بکری تھی، بالکل کمزور سی بکری، اس کے اندر دودھ نہیں تھے، اس کے جو نیچے تھنے تھے وہ بالکل خالی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تھنوں کو اس طرح پکڑا، اس کو یہ کیا، وہ بھر گئے دودھ سے۔ تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ دودھ نکالا اور اندر آئے تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ چکے تھے۔ تو وہ لپک کے آگے آ گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو کہنے لگی کیا آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، محبت تو مجھے دونوں سے ہے لیکن حسن نے پہلے مانگا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حسن کو پلایا دودھ، تازہ دودھ پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ قیامت کے دن میں اور یہ دو اور تم اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس پورے قصے میں جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ساتھ ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرنا گویا مجھ سے محبت کرنا ہے، اور میرے اہل بیت سے بغض رکھنا گویا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ جڑا رہے گا، میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ قائم رہے گا، اور میں ان کی سفارش ضرور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا۔ یہ وہ خاندان تھا، یہ وہ خاندان ہے جس کی ہم نے عزت کرنا ہم پر واجب ہے، اس کی قدر کرنا ہم پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اگر کوئی کسی کے ساتھ تم نیکی کرو، کسی کی مدد کرو اور وہ اس مدد کا بدلہ، اس نیکی کا بدلہ نہیں چکا سکے تو قیامت کے دن میرا امتی آ کے مجھ سے، میں اس کو اس چیز کا بدلہ خود دوں گا۔ کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، واقعہ نقل کرتے ہیں کہ احرات کی ایک فیملی تھی، سداد فیملی، احرات کی ایک سداد فیملی تھی جس میں ایک عورت تھی، بیوہ ہو گئی تھی، جوان عورت تھی، اس کی بیٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، تو بیوہ ہو گئی تھی، اپنی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ تو اس نے سمرقند کی طرف ہجرت کر لی۔ سمرقند کی طرف جب ہجرت کی تو ادھر اس نے پوچھا کہ کوئی ایسا مخلص، کوئی ایسا بندہ ہو جو ہماری مدد کر سکے۔ تو لوگوں نے بولا کہ ہاں ادھر ایک آتش پرست ہے، اس کے پاس چلی جائے۔ تو پھر کسی سے پتہ لگا کہ ادھر ایک مسلمان سردار بھی ہے، امیر سردار۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں آتش پرست کے پاس جاتی ہوں تو یہ مسلمان سردار کے پاس کیوں نہیں جاتی؟
تو وہ عورت اس مسلمان سردار کے پاس چلی گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آل رسول ہوں اور میری بچی ہیں، میں بیوہ عورت ہوں، مجھے رہنے کے لیے مکان اور کھانے کے لیے کچھ سامان چاہیے اور جگہ چاہیے رہنے کے لیے۔ تو اس نے بولا کہ مجھے کوئی سند دکھاؤ۔ تو کہتی ہے کہ میں تو مسافر ہوں، دوسری جگہ سے آئی ہوں، میرے پاس تو کوئی سند نہیں ہے۔ تو کہنے لگے واہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کوئی آ کے منہ اٹھا کے بولے گا کہ میں سید ہوں۔ تو مطلب ان کی طرف سے ان کو انکار ہوا، وہ دھتکاری گئی، وہ چلی گئی تو پھر وہ اسی آتش پرست کے ہاں چلی گئی۔ تو آتش پرست کو بھی اسی طرح بولا کہ میں آل رسول ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں اور میری بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں چھوٹی، تو مجھے رہنے کے لیے مکان اور کھانے پینے کے لیے سامان چاہیے۔ تو اس نے جلدی سے اپنی بیگم کو کہا، اپنی بیگم کو اس کے ساتھ لے کے جا کے اس کی بیٹیوں کو لے کے آؤ۔ سردی کا موسم تھا تو وہ اس کی بیٹیوں کو لے کے آئی، ان کو کھانا کھلایا، اچھا خاصا کھانا کھلایا، کپڑے سب کچھ، رہنے کے لیے جگہ دی۔ وہ سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو اس میں یہ جو مسلمان سردار تھا، اس کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کے شاندار محل کے پاس کھڑے ہیں، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو یہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ اپنے اسلام پر کوئی دلیل دو، کوئی سند دکھاؤ مجھے۔ تو یہ اس وقت بالکل چونک گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی غصے سے اس سے منہ پھیر لیا، اس کو بولا کہ میرے آل میں سے، میری اہل میں سے، میرے خاندان میں سے تمہارے پاس ایک بیٹی آئی تھی، ایک لڑکی، ایک عورت آئی تھی تم سے مدد مانگنے، اور تم نے اس کو بولا کہ سند دکھاؤ۔ تو یہ چونک کے اٹھ گیا، وہ چیخیں مارتا مارتا ننگے سر ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکلا، اور کسی سے پوچھا کہ کدھر ہے؟ اس نے بولا وہ اس آتش پرست کی طرف ہے۔ تو گیا ادھر، دروازے پہ اس نے کھٹکھٹایا، دروازے کو مارا، اتنے میں دروازہ ٹوٹ گیا۔ تو ادھر سے وہ آتش پرست بھی آ گیا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ کہتے جو عورت اور جو بچی ہیں وہ میرے مہمان ہیں، ان کو میرے حوالے کر دو۔ تو وہ فرمانے لگا کہ بن دیکھے کا سودا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، بن دیکھے کا سودا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب کیسے واپس کروں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ ایک جگہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے منہ پھیر کے میری طرف ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی، تمہارے پورے خاندان کی بخشش فرما دی۔ تو اس نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میری تمام گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ بندہ پھر کہنے لگا، وہ مسلمان سردار، کہ یہ 300 دینار لے لو اور یہ خاندان مجھے، یہ بچے ہیں، یہ مہمان ہیں میرے، ان کو میرے حوالے کر دو۔ 300 دینار آج کل کے 60-70 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، اب میں کسی قیمت پہ آپ کو یہ خاندان، یہ لوگ میں آپ کو واپس نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں یہ نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد آئی تھی، اس کی اتنی اہمیت، اتنی اس کا اتنا رتبہ۔ تو آپ سوچیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کو عزت دینا ہم سب پر واجب ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کو عزت دینا ہم سب پر واجب ہے، جس کی قدردانی کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و محبت کرنا، ان کی قدردانی کرنا، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو چنا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 صحاباؤں کو بھی چنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا تخلیق دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو چنا۔ انبیاء اکرام جو تھے وہ معصوم تھے، اور صحابہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔
کو یہ ٹائٹل دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب احباب کی، صحاباؤں کی، اہل بیت کی، ان سب کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس طرح ہمیں اپنے اسلام کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے دین کی دعوت چلائیں، کیونکہ نبی کے نواسے کس کے لیے شہید ہوئے؟ اسی دین کے لیے شہید ہوئے. نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ختم ہوئی، کیوں ختم ہوئی؟ اسی دین پر ختم ہوئی. اللہ نے دین کو قربان نہیں کیا، اللہ نے نبیوں کو قربان کیا، صحابہ کو قربان کیا، نبیوں کے خاندانوں کو قربان کیا، لیکن دین کو قربان نہیں کیا، کیونکہ کامیابی سراسر دین میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا نصیب. جزاک اللہ خیر، والسلام.